پروردگار بہروں بر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی چند آیات پر روزانہ بات ہوتی ہے، یعنی پیر، منگل، بدھ اور جمعرات۔ اور ان 4 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی ان آیات پر اپنے عہد کے ایک جید عالم سے بات کرواتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا کہہ رہی ہیں، اور ان آیات کو ہم لمحہ موجود سے جوڑتے ہیں کہ قرآن کریم کے تقاضے کیا ہیں۔ خواتین و حضرات، اور جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال جواب کے ہوتے ہیں۔ وہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتے کو آپ کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہم ایک جید مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں وہ آیات ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیات 80، 81 اور 82، جن پر ہم آج کلام کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور بزمان رسالت فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ یعنی ایک دعائیہ کیا بلکہ یہ دعا ہے، دعائیہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور یہ وقت نزول کیا ہے، یعنی کون سا زمانہ ہے کہ ہجرت سے ذرا پہلے کا۔ اللہ اکبر۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، مجھے سچوں میں رکھ، سچوں سے نکال۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال۔ اور وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اقتدار کو میرا مددگار بنا۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، باطل چلا گیا، باطل مٹ جانے کے لیے۔ اور آخری حصہ آج کے پروگرام کا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہم نے نازل فرمایا، یہ اہل ایمان کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کو قرآن سے خسارے کے سوا کچھ نہیں مل پاتا۔ خواتین و حضرات، یہ بہت بڑے بڑے موضوعات ہیں، ان پر گفتگو فرمائیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، جو تشریف فرما ہے لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنا انٹرو بھی چھوٹا کر دیا کہ آپ سے کچھ زیادہ وقت ملے اور آپ طویل گفتگو فرمائیں ان آیات پر، یعنی 80، 81 اور 82 سورہ بنی اسرائیل۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا اللہ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔
صدق اللہ العظیم۔ اور دعا کیجئے کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، اور اعلان کر دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے والا ہی ہے۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کوئز جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی آخری وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ درست جواب میدان عرفات میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پر رہنے کے لیے کتنے ہنرمند تیر انداز منتخب فرمائے؟ 30، 40 یا 50؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں سوال رکھنے سے قبل ڈاکٹر صاحب ذرا سا اس سے یہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، ذرا اس کا شان نزول، اس کا پس منظر وہاں سے آغاز فرمائیے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور ادخلنی کو فوقیت حاصل ہے اور اخرجنی بعد میں آیا ہے، اس کی کیا حکمت ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن کریم کی جو آیات آج منتخب کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی آیت خاص طور پر جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کا پس منظر ذکر کیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک نظام حیات کو لے کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام صرف لوگوں کو چند ریچولز سکھانے کے لیے نہیں تشریف لاتے رہے، بلکہ وہ ہمیشہ ایک تہذیب اور ایک معاشرت لے کر اسے نافذ کرنے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، اے حبیب ہم نے آپ کو ایک دستور حیات زندگی گزارنے کا نظام شریعت کی صورت میں عطا فرمایا ہے، فاتبعھا، آپ اس کی پیروی کریں گے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور جاہلوں کی جو خواہشات ہیں، جو ان کی خواہشات پر مبنی طرز حیات ہے، اس کی پرواہ نہیں کریں گے، اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، نہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ آپ اس نظام کو دنیا میں نافذ کریں گے جو نظام ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اس نظام کے لیے یقینی بات ہے انیک صاحب، ایک ریاست کی ضرورت کہ جہاں وہ نظام پورے طور پر عملی طور پر نافذ ہو پائے۔ اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی 13 سالہ نبوی محنت میں افراد تیار کیے۔ مکی دور کی جو زندگی ہے یہ ان افراد کی تیاری کی زندگی ہے جو نظام ریاست کو قائم کرنے کے لیے آپ کے رفقا اور آپ کے ساتھی سفر ہونے تھے۔ چنانچہ 13 سالہ محنت کی جو زندگی ہے، جب وہ افراد کی تیاری میں الحمدللہ ثم الحمدللہ آگے بڑھی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ رب ہجرت، یعنی ہجرت کا جو پس منظر ہے، وہ یہ دعا جو ہے وہ اس پس منظر میں ہم دیکھیں گے
کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کے لیے اشارہ ہو رہا ہے اور ہدایت دی جا رہی ہے، تو اللہ سے آپ درخواست کر رہے ہیں کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، جہاں سے میں جا رہا ہوں اسے تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب جہاں میں نے جانا ہے اس کو میرے لیے مبارک بنا، میرے لیے ایسی بنا کہ جہاں سچائی کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ اور خیرخواہی اور بھلائی کے ساتھ میں اپنے رفقا کے ساتھ رہنے والا بنوں، چونکہ آپ نے اپنا مسکن جس کو بنانا ہے وہ مدینہ منورہ ہے، اس لیے ادخلنی پہلے لائے ہیں، اور جہاں سے جا رہے ہیں تشریف لے جا رہے ہیں اس کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ اے پروردگار، جہاں میں جا رہا ہوں وہ صداقت والی جگہ ہمارے لیے ثابت ہو، سچائی والی جگہ ثابت ہو، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں سے جا رہا ہوں یہ جانا بھی میرے لیے ایک طرح سے مبارک ثابت ہو۔ اور پھر عرض کیا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے پروردگار ایک اپنی جانب سے اقتدار مجھے ایسا بخش کہ جس میں تیری نصرت شامل حال ہو، اور وہ اقتدار اس نظام کو نافذ کرنے میں میرے لیے مددگار ثابت ہو۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو یہ سوچ پائی جاتی ہے انیق صاحب کہ سیاست دینداروں کا کام نہیں ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ جو سوچ ہمارے ہاں پائی جا رہی ہے یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تعلیمات کے منافی ہے۔ ہم کیوں یہ نقطہ نظر قائم کر چکے ہیں کہ ہمارے جو سربراہ ہیں اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بس ایسے ہونے چاہیے کہ جن پر کبھی غبن کا مقدمہ ہے، کبھی کرپشن کا مقدمہ ہے، کبھی رسہ گیری کا مقدمہ، پتہ نہیں کیا کیا مقدمات اللہ معاف فرمائے۔ ہمارے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات، حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات سیاست کرتے تھے، یعنی امور سلطنت کو اللہ کی تعلیمات کے مطابق چلاتے رہے ہیں۔ کلما ہلک نبی، جب ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتے دوسرے نبی ان کے نائب کے طور پر آتے اور ریاست کے نظام کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق چلانے والی سیاست نافذ کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں اور اللہ کے نبی اور رسول بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں اور اللہ کے نبی اور رسول بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے جب تشریف لائے تو وہی کمانڈر ان چیف ہیں، وہی پوری قوم کی قیادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی نبی کریم علیہ السلام نے کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے پروردگار مجھے ایسا اقتدار بخش کہ جس اقتدار کو میرے اس لائے ہوئے نظام میں کو نافذ کرنے میں وہ اقتدار میرے لیے مددگار ثابت ہو۔ انیق صاحب قرآن کریم میں آدھے سے زیادہ تعلیمات ایسی ہیں کہ جو بغیر ریاست کے کنٹرول کے اور ریاست میں اقتدار حاصل کیے بغیر نافذ نہیں کی جا سکتی، نافذ نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے آج بھی یقیناً امت مسلمہ جہاں جہاں بھی ان کو اقتدار حاصل ہے یہ اس اقتدار کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اگر اللہ کا دیا ہوا نظام نافذ کرنے کے لیے یہاں نافذ کرنے والی بنیں گی تو تب وہ یہ اسلامی ریاست کہلائیں گی۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے جی تو اقتدار اس لیے مطلوب ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ سلطان پر میں آؤں اور آپ سے بات کرواؤں، جیسا آپ نے بات فرمائی کہ 13 برس مکہ مکرمہ میں جو قدسی نفوس تیار ہوئے اور جب یہ آخری مرحلہ آیا ان 13 برسوں کا تو وہاں اللہ یہ دعا سکھا رہا ہے۔ ان 13 برسوں میں ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجئے کہ کیا ہوا ان 13 برسوں میں، کیسی کیسی مشقتیں ہوئیں، کیسی کیسی صعوبتیں برداشت ہوئیں، اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ذرا یہ 13 برس کا تھوڑا ایک اجمالی جائزہ آپ ذرا بتا دیجئے ہمیں، جس میں شیب ابی طالب بھی ہے۔ ارشاد۔ انیق صاحب قرآن کریم کی 28 صورتیں
مدنی ہیں جی یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، اور 86 صورتیں مکی ہیں جی یعنی قرآن کریم کا اکثر حصہ مکی دور میں اترا ہے، اور مکی دور میں 2 حوالوں سے تربیت ہوئی، ایک اعتقادی حوالے سے، اور چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان کے موضوعات 3 ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، اور عقیدہ آخرت ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا عقیدہ ہے۔ جی اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ لوگوں کو راسخ کیا گیا، اور شرک کی آلائش اور گندگی سے لوگوں کو نکالا گیا، اور اللہ کی توحید کو سمجھانے کا جو سب سے بڑا سورس ہے وہ رسالت ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہیں۔ رسالت کی حقانیت اور رسالت پر کیے گئے اعتراضات کا جواب ان صورتوں میں دیا گیا۔ اور تیسرے، انسان یقینی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مانتا تب ہی ہے جب اس کو یہ نظریہ دیا گیا ہو کہ تم اپنے اعمال کے جواب دہ ہو، تم اپنے اعمال کے جواب دہ ہو۔ ایک اور دنیا ہے جہاں تم نے جانا ہے، تم اپنے اعمال کے جواب دہ ہوگے، وہ عقیدہ آخرت ہے۔ پوری شدت کے ساتھ جہاں توحید سمجھائی گئی، رسالت سمجھائی گئی، وہیں آخرت کا عقیدہ بھی سمجھایا گیا۔ اور یہاں میں عرض کروں، انیق صاحب، جن نفوس قدسیہ کو تیار کیا گیا، لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، یعنی غور کیجئے ذرا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو روکا جا رہا ہے اسلام سے تلوار کے ذریعے، جن کو روکا جا رہا ہے تشدد کے ذریعے، جن کو روکا جا رہا ہے شیب ابی طالب میں 3 سال سوشل بائیکاٹ کے ذریعے، لیکن یہ ان تمام تر ظلم اور زیادتیوں کو برداشت کر رہے ہیں، حق پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ جناب ابی طالب کے ساتھ، بلال کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اللہ اکبر، صہیب رومی کے ساتھ، سلمان فارسی کے، یعنی یہ جو جتنے لوگ ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ آپ نام، یہ اکثریت ان کی نوجوانوں کی ہے، اکثریت ان کی نوجوانوں کی ہے، اپنے قبائل کو، اپنے خونی رشتوں کو قربان کر کے حق کو قبول کر رہے ہیں، اور پہلی شہید خاتون ہے، پہلی حق قبول کرنے والی خاتون ہیں۔ عورتیں بھی آگے بڑھ رہی ہیں، بچے بھی آگے بڑھ رہے ہیں، جوان بھی آگے بڑھ رہے ہیں، حق کو قبول کر رہے ہیں، اور اس راہ میں مشقتیں برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تو ان کو روکا جا رہا ہے تلوار کے ذریعے، ان کو روکا جا رہا ہے تشدد کے ذریعے، لیکن یہ حق پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ 13 سالہ نبوی محنت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان افراد کو تیار کیا کہ جن کے بارے میں حضرت عامر ربعی نے کہا تھا، ایک اقتدار، ایک غالب اقتدار مقابلے والے، ان کے دربار میں جا کے کہا تھا کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں، اور ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر انسانوں کے رب کی بندگی میں لائیں، انسانوں کے رب کی بندگی میں لانے کے لیے جس نظام کی ضرورت تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس نظام کو نافذ کرنے کے لیے ریاست کی اور جگہ کی ضرورت تھی، اس کو اللہ کے حبیب وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا کے ذریعے مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بھی فرما دیجئے، کیا ہجرت فتح کا دیباچہ ہوتی ہے؟ ہجرت غلبہ اسلام کا ذریعہ بنی انیق صاحب، ہجرت سے پہلے ہجرت اشاعت اسلام کا ذریعہ بنی، ہجرت بنیادی طور پر ایک بہت بڑی تبدیلی کا ذریعہ بنی ہے انیق صاحب۔ دیکھیے، ہجرت سے پہلے گنتی میں چند سو افراد ہیں جو دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، ہجرت کے بعد راستے کھلتے چلے گئے ہیں، راستے کھلتے چلے گئے ہیں، اور اسلام اس طرح سے پھیلا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ہجرت فتح اور غلبے کا ذریعہ ہے، ہجرت شوکت اسلام کا ذریعہ ہے، ہجرت سطوت اسلام کا ذریعہ ہے، ہجرت اسلام کے عملی معاشرے میں عملی نفاذ، اللہ کے اقتدار کی رٹ کو دنیا میں قائم کرنے کا ذریعہ بنی، اور
محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات ایک منفرد انقلاب لانے والی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی حیات ظاہری حیات مبارکہ میں ہی دیکھ لیا کہ ان کا لایا ہوا ہمہ جہتی جو انقلاب ہے وہ 10 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے ہجرت تو غلبہ اسلام کا ذریعہ بنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بلکہ اگر اس بات کو یوں کہا جائے کہ یہ جو دعا اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ آپ کی مدینہ میں آمد کا اہتمام ہو رہا ہے اور فتح مکہ کا باب کھل رہا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ فوراً آگے آ رہی ہے آیت کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم قُلْ جَاءَ الْحَقُّ پہ بات کروائیں آپ سے، ڈاکٹر صاحب پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق خاص خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ میں. اور طویل گفتگو ہے، اس سے ذرا سا آگے بڑھ جاتے ہیں تیزی کے ساتھ. ریاست جو آپ بات فرما رہے تھے، میں چاہ رہا ہوں ذرا اس کو آپ کھول دیجئے. اس بات کو آج یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ دین کسی ریاست کا مطالبہ نہیں کرتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے یہ دعا منگوا رہا ہے کہ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. تو اگر ریاست نہیں ہے دین کے پاس تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، مکمل عمل کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ ارشاد. انیق صاحب، اگر ریاست نہیں ہے تو پھر رہبانیت ہے، پھر بس وہ ایک حجرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہنا ہے اور نفل پڑھتے رہنا ہے اور اپنے جو ضروری فرائض ہیں ان کو سر انجام دیتے رہنا ہے. جی. ریاست کے ہونے کے بعد آپ پورے طور پر عملی طور پر اللہ کا قرآن نافذ کر سکتے ہیں، اللہ کا دین نافذ کر سکتے ہیں. اللہ کے دیکھیے حدود کے جتنے احکام ہیں وہ آپ کیسے جاری کریں گے جب تک آپ کے پاس قانون نافذ کرنے کی، یعنی جب تک آپ کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے. سبحان اللہ. جب تک آپ کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے تب تک آپ بس پڑھ سکتے ہیں کسی بات کو یا بیان کر سکتے ہیں زبان کی حد تک. قوت نافذہ کے ساتھ ہی قانون نافذ ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. قوت نافذہ کے ساتھ ہی نظام عملی طور پر نافذ ہوا کرتا ہے. اور قوت نافذہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ریاست اسلامیہ کے قائم کرنے کے بعد، مدینہ منورہ میں ریاست قائم کرنے کے بعد حاصل ہوئی. اور تمام تر وہ معاہدات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں اپنے شہریوں کے ساتھ، غیر مسلم شہریوں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ جو کیے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی لیے تھے تاکہ قوت نافذہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دستے مبارک میں رہے. اور آپ دیکھ لیجئے میثاق مدینہ میں جہاں اور بہت ساری، یعنی 25 کے قریب مسلمانوں کے لیے اور 28 کے قریب جو دفعات غیر مسلموں کے لیے ہیں، ان میں جو بنیادی جو بات ہے وہ یہ کہ فیصلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا حتمی ہوگا. جی. اور وہ اس لیے حتمی ہوگا کہ اقتدار اعلیٰ کے امین خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سربراہ ریاست ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے آپ قرآن کریم کے احکام کو پورے طور پر کیا، یعنی اکثر احکام کو نافذ نہیں کر سکتے. آپ حدود کے احکام کو، تعزیرات کو نافذ نہیں کر سکتے جب تک کہ ریاست ایک آپ کے پاس اور قوت نافذہ آپ کے پاس نہیں ہوگی. اور قوت نافذہ ریاست کا کنٹرول حاصل کرنے سے ہی ہو سکتی ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ریاست کا حصول اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کے نفوذ کے لیے ہوگا. یعنی وہ زمین پرستی یا ملک پرستی کے لیے نہیں بلکہ خدا پرستی کے لیے یہ قطع اراضی چاہیے
جہاں پر قوت نافذہ، جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے بات فرمائی، اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام نظر آ رہے ہوں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون. اللہ اکبر. جو زمین پر اللہ کے احکام نافذ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا اس کو ذرا سا اور آگے بڑھا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے جیسا آپ نے فرمایا کہ حتمی فیصلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا. دستخط ہو گئے، تمام شقوں کو مان لیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روانہ ہو رہے ہیں مکے سے تو مدینے کو دعا میں پہلے رکھا جا رہا ہے. رب ادخلنی مدخل صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ. تو یہ مدینے کو جو پہلے رکھا جا رہا ہے تو کیا پوری جو فتح کا انتظام ہو رہا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ مدینہ پہنچیں گے، ریاست کی تعمیر ہوگی، اور یہ مدینہ کیا ہوگا؟ اس مدینے میں اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وہاں بھی بات ہوگی. جہاد کا میدان گرم ہوگا. فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ بھی ہوگا، اور 8 ہجری میں فتح مکہ بھی ہو جائے گا. تو یہ رب ادخلنی مدخل صدقیوں کو ذرا جوڑیے اس بات سے کہ قل جاء الحق وزہق الباطل. 360 بتوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چھڑی سے گرا رہے ہیں، اور یہی آیت تلاوت فرما رہے ہیں. ارشاد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انیق صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا امن اور مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اترنا اور ساری چیزیں یہ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا مسکن بنا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو حرم قرار رہے ہیں. جیسے حرم مکہ ہے ویسے حرم مدینہ کی بھی حدود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو تو نے برکتیں مکہ مکرمہ کو عطا فرمائی ہیں، وہاں عطا فرمائی ہیں، اس سے ڈبل مدینہ منورہ کو عطا فرما. اس لیے کہ مدینہ منورہ اب آپ کا مسکن ہے، آپ کی رہائش، آپ کے ساتھیوں کی رہائش، بلکہ اسلام کے اشاعت کا محور اور مرکز ایک طرح سے مدینہ منورہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرہا. ایمان لوٹ کر مدینہ منورہ کی طرف ایسے آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف آتا ہے. دجال اور سب جگہوں پر آئے گا لیکن مدینہ منورہ داخل نہیں ہو پائے گا. اس لیے کہ مدینہ منورہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مسکن بنا رہے ہیں، اپنی رہائش کی جگہ بنا رہے ہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے رہنے کا ایک طرح سے مرکز بنایا جا رہا ہے مدینہ منورہ کو. آج بھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات جہاں آرام فرما ہے مدینہ منورہ ہے. تو اس لیے ادخلنی مدخل صدق اللہ تعالیٰ سے پہلے مانگ رہے ہیں کہ وہاں امن ہو، وہاں سکون ہو، وہاں اطمینان ہو، وہاں تیرے جانب سے رزق ہو. پھر یہیں سے وہ ساری تحریکیں آگے بڑھ رہی ہیں، یہیں سے اشاعت اسلام، یہیں سے مسلمان جا رہے ہیں. دیکھیے اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک ایسی ہستی جو صرف 3 رفقا کے ساتھ سفر کر رہی ہے. 3 آدمی ہیں جو آپ کے ساتھی ہیں. 4 افراد کا قافلہ ہے، مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہا ہے. لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ 10,000 قدوسی نفوس کا قافلہ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے مکہ مکرمہ جانے کے لیے. اور وہاں یہ جو آیت ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، علماء نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے بارے میں یہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ قل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے حبیب سے کہ قل جاء الحق وزہق الباطل. اے حبیب آپ کہہ دیجئے حق آ گیا ہے اور باطل یقینی بات ہے بھاگ کھڑا ہوا ہے. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کے لیے تو یقینی بات ہے، طے شدہ ہے کہ وہ بھاگ کھڑا ہونے والا ہے. میں یہاں
اگر آپ اجازت دیں ارشاد۔ تو اس بات سے پہلے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا چھڑی والی بات، اس سے پہلے یہ حق کے بارے میں کچھ وضاحت کر دیں۔ ارشاد۔ انیق صاحب، حق کا لفظ قرآن کریم میں قریباً 227 مرتبہ آیا ہے اور اس کے متعدد معانی ہیں۔ ایک معنی حق کا، یعنی 3 معنی خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔ ایک معنی حق کا ہے ثابت شدہ سچائی۔ قرآن اس معنی میں یہ لفظ بار بار آیا ہے، اور پہلے آپ دیکھیں کہ حقیقت الحقائق، سب سے بڑی کائنات کی سچائی اور واجب الوجود ہستی خود اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اور جو سب سے بڑی سچائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود کو حق کے لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ حج میں ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، جان لیجئے کہ اللہ حق ہے۔ سورہ حج میں ایک اور جگہ ہے ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ بالکل یہی الفاظ سورہ لقمان میں بھی ہیں کہ جان لو کہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب باطل ہے، وہ سب جھوٹ ہے، وہ ثابت ایسا ہے جو نہ ثابت ہونے والا ہے، وہ ایسا ہے جو بے مقصد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بتایا کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کا وہ بھی برحق ہے۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں ہے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، بلند و بالا ہے وہ اللہ جو حقیقت میں صاحب اقتدار ہے۔ سورہ مومنون میں ہے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، بلند و بالا ہے وہ ذات، اللہ کی ذات جو حقیقت میں صاحب اقتدار ہے، مقتدر اعلیٰ اور حاکم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ باقی جس کے پاس بھی اقتدار آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت یا آزمائش کے طور پر آیا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات جو قرآن کریم میں حق کے حوالے سے اللہ نے فرمائی کہ وعدہ ربانی بھی برحق ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک سے زائد مقامات وعد اللہ حق، جان لیجئے اللہ کا وعدہ بھی حق ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، سورہ فاطر میں فرمایا اے لوگو جان لو اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اور وعدہ کیا ہے؟ میں سارے وعدے ذکر نہیں کرتا انیق صاحب، ایک وعدہ ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما بردار اولاد سے فرما رہے ہیں، جو فرما بردار اولاد اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق بخش کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے ماں باپ پر کی ہیں، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے توفیق بخش کہ میں وہ اعمال کروں جو تیری رضا اور خوشنودی کا سبب بنے، اور وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی سنوار دے، انی تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں تیری طرف پلٹنے والا ہوں اور تیرے سامنے سرنڈر ہونے والا ہوں۔ اب ذرا اس اولاد فرما بردار کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو ہم یقیناً قبول کریں گے، ونتجاوز عن سیئاتہم، ان کے گناہوں سے ہم درگزر کریں گے، فی اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہوں گے، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ یہ جو حق کا لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے بارے میں بھی استعمال کیا۔ اسی طرح قیامت کا برپا ہونا، اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ حق ہے۔ سورہ نبا میں ہے ذالک الیوم الحق، یہ ہے وہ دن جس کا ہونا بالکل برحق ہے۔ سورہ یونس میں ہے وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ جس قیامت کے آنے کی اور جس نافرمانی کے نتیجے میں عذاب کے ڈرانے کی آپ بات کرتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ کہہ دیجئے مجھے قسم ہے میرے رب کی کہ یہ بالکل حق ہے، یہ بالکل حق ہے۔ اسی طرح رزق کے بارے میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں ہے تمہارا رزق اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔
فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، آسمان و زمین کے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے، مثل ما انکم تنطقون، ایسے ہی سچ ہے جیسے سے نکلنے والے الفاظ جو نکل چکے ہیں ان کا نکلنا سچ ہے۔ اسی طرح انیک صاحب دوسری ثابت شدہ سچائی وہ کیا ہے؟ دین حق ہے۔ 3 مرتبہ قرآن کریم میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے رسول بھیجا ہے ہدا کے ساتھ۔ ہدا کا تعلق ایمانیات سے ہے، ہدا کا تعلق نظریے سے ہے، فیض سے ہے۔ ودین الحق، اور طرز حیات جو حق پر مبنی ہے، وہ یہ 3 مرتبہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ اسی طرح قرآن کریم کو اللہ نے فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے کتاب حق کے ساتھ آپ پر اتار دی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، الفاظ پر غور کیجئے، یہ سورہ محمد کی آیت ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہی حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، کافر جو ہیں وہ باطل کے فالوور ہیں، یعنی جو نہ ثابت شدہ حقیقت، جو نہ ثابت شدہ بات ہے اس کے وہ پیروکار ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور صاحبان ایمان جو ہیں وہ حق کے پیروکار ہیں۔ اور انیک صاحب دوسرا معنی جو حق کا قرآن کریم میں ہے وہ ثابت شدہ مقصد، ثابت شدہ مقصد اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ کفار جو اہل کتاب ہیں یہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں بغیر ثابت شدہ مقصد کے۔ اور تیسرا جو حق کا لفظ آیا ہے قرآن کریم میں وہ ثابت شدہ لازم چیز کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں آتِ ذی القربى حقہ، اپنے قرابت داروں کو جو ثابت شدہ لازم چیز ہے جو میراث وغیرہ میں ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو دیجئے۔ تو یہ قل جاء الحق، حق کا جو لفظ ہے وہ ان تمام معانی کو شامل ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 کے قریب بت رکھے گئے ہیں، اور میں وضاحت کرتا ہوں ابھی اس کے بعد بت رکھے گئے ہیں۔ آپ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیزیں دیکھیں تو آپ اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک آپ نے یہ چاہا کہ یہ ساری چیزیں ختم نہ ہو جائیں۔ آپ نے چھڑی مبارک دست مبارک میں پکڑی، بعض نے کہا کہ اس کے آگے لوہے کی شام لگی ہوئی تھی، آپ ایک ایک بت پر ایسے نشانہ لگاتے اور اس کو گراتے اور بت گرتے چلے جاتے۔ سارے بت جب گر گئے تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بلکہ جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید، یہ آیات آپ نے پڑھی اور گویا بتوں کو اپنے ہاتھوں سے گرایا۔ انیک صاحب یہاں جی آپ فرمائیے۔ نہیں، میں صرف ایک بات آپ ہی کی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چھڑی سے دست مبارک سے بتوں کو پاش کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ جاء الحق وزہق الباطل۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا کہ علی میرے کاندھوں پہ بیٹھو اور اس چھڑی سے تم ان بتوں کو پاش کرو، اور علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ پھر ان بتوں کو پاش کرتے ہیں۔ یہ جو روایت عام طور پر مشہور ہے جیسے آپ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اس کے بارے میں ایک اور رائے یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے نواسے حضرت ان کا اسم گرامی بھی علی ہے، ان کو کندھے پر بٹھایا، چونکہ بچے تھے وہ آپ کے کندھے پر بیٹھتے
حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے تو یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے۔ بہرحال یقینی بات ہے کہ آپ کے نواسے آپ کے کندھوں پر بیٹھے اور انہوں نے گرایا یا جو بھی جیسے آپ نے ذکر کیا، لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بتوں سے سارے حصے کو صاف کرایا۔ صاف کرانے کے بعد پھر آپ تشریف لے گئے، اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ماڈل موجود ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ماڈل موجود ہے، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ماڈل موجود ہے، اور ان کے ہاتھوں میں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے گئے ہیں جو پانسے کے طور پر وہ پھینکا کرتے تھے قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں وہ تیر دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ انہوں نے تو کبھی بھی زندگی میں ان تیروں کے ذریعے سے اپنے قسمت کا حال معلوم نہیں کیا، خدا ان کو ہدایت دے۔ انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ کیا ہے جو ان کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بتوں کو گرایا ہے، یہاں انیق صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا، اجازت دیجئے، اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ بت دراصل محترم ہستیوں کے ماڈل تھے۔ کون پاگل ہے جو مٹی کی مورتی بنا کر اور جناب کسی پتھر کی مورتی، پتھر کو گھڑ کے اس کی مورتی بنا کر یا پیتل سے یا کسی اور چیز سے بنا کر مورتی اس کی پوجا شروع کر دے؟ بت دراصل محترم ہستیوں کے ماڈل تھے، اور یہ بات صحیح بخاری میں مذکور ہے، بخاری کتاب التفسیر جلد ثانی، جہاں اس آیت کی تشریح کی گئی، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 محترم ہستیاں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھیں۔ ود، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ عراق کے علاقے میں قبیلہ کلب نے ان کا بت بنایا تھا۔ سواع، حزیل جو مکہ کے قریب ایک قبیلہ ہے، انہوں نے اس ہستی کا ماڈل بنایا تھا۔ یغوث یمن کا قبیلہ ہے جنہوں نے اس ہستی کا ماڈل بنایا۔ یعوق ہمدان کا قبیلہ ہے جنہوں نے یعوق کے ماڈل کو اپنا بت بنایا۔ نصر کے لیے یعنی ایک آل ذوالقلاع یمن کا قبیلہ ہے جنہوں نے اس ہستی کا ماڈل بنایا۔ یہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے اسماء مبارکہ ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ جب یہ دنیا سے رحلت کر گئے تو شیاطین نے قوم کو سکھایا کہ ان کے ذریعے سے تم اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہو، لہٰذا ان کی تصویریں بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں رکھو، اور تاکہ ان کو دیکھ کر اللہ کی طرف تمہارا رجوع ہو، اور لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بنیں گے۔ آہستہ آہستہ جب یہ نقطہ، جب لوگ آہستہ آہستہ دنیا سے رحلت کرتے چلے گئے اور جہالت عام ہوتی چلی گئی، تو بجائے اس کے کہ ان کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کی جاتی، انہی کو لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا۔ تو بت دراصل محترم ہستیوں کے ماڈلز تھے جن کی پوجا لوگ کر رہے تھے۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام کا ماڈل تھا۔ تو ماڈلز بنا کر ان کی پوجا دراصل ان ہستیوں کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ایک رویہ تھا جو لوگوں نے اختیار شروع میں کیا، لیکن آہستہ آہستہ بات آگے بڑھتی چلی گئی اور بتوں کی پوجا پر آ کر رکی۔ ٹھیک، اور بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ جعل الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ڈاکٹر صاحب بس پروگرام کا بالکل آخری حصہ، حالانکہ یہ بہت اہم آیت یہ رہ گئی، لیکن اسے آپ کلوز فرما دیجئے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا پر آپ نے تفصیلی گفتگو فرما دی۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا پہ بات ہو گئی۔
اب یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم نازل فرما رہا ہے قرآن شفا اور رحمت کن کے لیے بنتا ہے، شفا اور رحمت کسے کہا جاتا ہے؟ ارشاد۔ انیک صاحب میں عرض کروں کہ یہ بات اللہ نے ایک سے زائد مقامات پر بیان فرمائی، سورہ یونس میں بھی فرمایا، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ یہ قرآن سینوں کے اندر موجود بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو قرآن کی اصل تو یہ ہے، قرآن صاحب قرآن کی اصل تو یہ ہے کہ قرآن روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، روح کی بیماریاں، دل کے اندر جو روحانی امراض ہیں ان کے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ عقائد باطلہ جیسے شرک ہے اور کفر ہے، اعمال باطلہ جیسے شراب نوشی ہے، بدکاری ہے، جوا کھیلنا ہے، ہم جنس پرستی ہے، ہوموسیکسولیٹی ہے، خیالات فاسدہ جو دلوں کے روگ ہیں ان کے لیے بھی شفا ہے، کفر کے لیے، شرک کے لیے، نفاق کے لیے، حسد کے لیے، کینے کے لیے، بغض اور تکبر اور حرص کے لیے، اور اخلاق رذیلہ ان کو دور کرنے کے لیے بھی قرآن شفا ہے، جیسے خیانت ہے اور جھوٹ ہے، ناحق قتل ہے اور غیبت ہے، عریانی ہے، بد نظری ہے، بدگمانی ہے، چوری ڈاکہ ہے، یتیموں کا مال کھانا ہے، وراثت میں خواتین کو ان کا حق ادا نہ کرنا ہے۔ ان بیماریوں کے لیے قرآن شفا آیا ہے۔ قرآن ان بیماریوں کے مقابلے میں شفا بانٹ رہا ہے، تواضع بانٹ رہا ہے، سچائی سکھا رہا ہے، قناعت سکھا رہا ہے، سخاوت سکھا رہا ہے، عدل سکھا رہا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے شرک کی مذمت کی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ سبحان اللہ، نے اس پر اور اسی طرح حسد کی مذمت کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگ حسد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل کیوں کیا ہے۔ اللہ کے فضل کے مقابلے میں گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ زوال نعمت کی آرزو کر رہے ہیں۔ حسد ومن شر حاسد اذا حسد، اللہ تعالیٰ حاسد کے شر سے بچائے۔ اسی طرح کینہ ہے، بخل ہے، اخلاق رذیلہ ہے، ان کی مذمت ہو رہی ہے، خیانت کی مذمت ہو رہی ہے۔ لا تکن للخائنین خصیما، خبردار خیانت کرنے والے کا مقدمہ لڑنے والے نہ بننا۔ لا تجادل عن الذین یختانون انفسہم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے ان کے حمایتی مت بننا۔ یہ اخلاق حسنہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے۔ شفاء لما فی الصدور بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے بات فرما دی۔ پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہو گیا، دل تو چاہتا ہے کہ مزید گفتگو ہو، شفا اور رحمت، یہ بڑے بہت اہم موضوع۔ ایک جملہ میں چاہوں گا کہنے دیجئے، جیسے ظاہری طور جیسے روحانی بیماریوں کی شفا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے دوسرے درجے میں جسمانی بیماریوں کی بھی اس میں شفا رکھی ہے۔ حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح آپ معوذتین کو جب آپ بیمار ہوتے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اپنے جسم مبارک پر دم کیا کرتے تھے، تو اس حوالے سے بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، روحانی بیماریاں ان کا علاج بھی اور جسمانی بیماریاں ان کا بھی علاج۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اور معوذتین کی بات سورہ فلق اور سورہ ناس، اللہ اکبر کیا برکتیں ہیں، حصار کھچ جاتا ہے انہیں پڑھ کر آدمی پھونک لے۔ خواتین و حضرات، بس آخری بات جو کہنا چاہ رہا تھا، بلکہ بات کروانا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے، لیکن وقت مکمل ہو گیا، کہ یہ تمام جو گفتگو ہوئی اور خاص طور پہ قرآن کے حوالے سے ہوئی گفتگو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کون سا گھر ہے کہ جس گھر میں قرآن کریم موجود نہیں؟ ہم اہل ایمان ہیں، تو کیا قرآن ہمارے لیے بھی شفا اور رحمت ہے، یا ہم اپنے گھروں میں قرآن کریم رکھتے ہوئے شفا اور رحمت سے کہیں محروم تو نہیں ہو رہے؟
اس کا جواب کسی اور دن ہم ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب سے لیں گے اور ان سے مزید سیکھیں گے قرآن کے تقاضے کیا ہیں ہم سے، قرآن کریم حرز جاں کیسے بنتا ہے، قرآن کریم کو کیا کیا مطلوب ہے ہم سے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کا بڑا ممنون ہوں، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں ہم آپ سے بہت سیکھتے ہیں۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی آخری وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ درست جواب میدان عرفات میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پر رہنے کے لیے کتنے ہنرمند تیر انداز منتخب فرمائے؟ 30، 40 یا 50؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا، کیونکہ کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے اس لیے یہ ذمہ داری میرے کاندھوں پر۔ گل نواب صاحب ہیں سوات KPK، گل نواب صاحب سوات KPK آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین لقمہ وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے، سب سے بہترین لقمہ وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر